خالق کونین روئے زمین پر ہم لوگوں کے دلوں میں محبت آل محمد جو بسائی گئی ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روئے زمین پہ ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو، خداوند عالم اس ذکر کا صدقہ ہمیں سرکار کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق ارض و سما اس مقدس ذکر کا صدقہ ہم سب کو طاقت عطا فرما، تیرے آنے والی حجت کا سامنا کر سکے۔ ہم سب کے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ خالق کونین مالک ارض و سما اس خوبصورت جشن میں خوبصورت دعا دل سے آمین کہیے گا۔ جب حجت کا ظہور ہو اس خوبصورت شب کا صدقہ کوئی مومن رہ نہ جائے، سب لبیک کہنے والوں میں شامل ہو۔ سادات نے جو اہتمام کیا، میں نے یہ نہیں کہتا کہ مولا اسے قبول فرما، کیونکہ میرا عقیدہ ہے اگر امام قبول نہ کرتا یہ جشن نہ ہوتا، اسے نصرت امام زمان میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سرج الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان۔ جشن و صاحب زمان کا، القاب ہوں صاحب زمان کے، ریت و صاحب زمان کی، چہروں پہ مسکراہٹ ہی نہ آئے، ریت ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ میں بسم اللہ کروں۔ خوش نصیبی ہوتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم جیسوں کو ایسی محفل نصیب کرواتے ہیں، ورنہ کہاں وہ مقدس گھرانہ، کہاں ہم لوگ۔ یہ یقین جانیے جو بھی ذکر کہیں بھی ہو، شاہ جی میں اپنی جتنی دفعہ پڑھا ہوں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں، انہوں نے ہم جیسوں کو اپنے ذکر کے قابل بنایا۔ جو پڑھ بیٹھا ہوں نا کتابوں میں، سید یقین کیجئے جو کتابوں میں پڑھ بیٹھا ہوں، کجا یا آل محمد، کجا ہم لوگ، یہ ان کی کریمی ہے، یہ ہمیں اپنے گھر پر درود پڑھنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ یقین جانیے ان کی کریمی ہے، یہ ہمیں قدم چلا کے اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں۔ یہ ان کی کریمی ہے، ہماری گناہگار آنکھوں کو علم عباس کی زیارت کے قابل بناتے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے، اس لیے کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ میں نے کیا، میں گیا، میں جاؤں گا، میں نے پڑھا، میں پڑھوں گا۔ یہ میں اور آل محمد یہ جچتی نہیں، یہاں صرف ایک ہی بات جچتی ہے، صرف آپ کا احسان، صرف آپ کا شکریہ، صرف آپ کی کریمی۔ اتنی بھری کائنات میں ہم جیسوں کو اپنی محبت کے قابل بنایا۔ مہربانی صاحب و زمان سننا ہے تو بسم اللہ میرا تھوڑا تھوڑا ساتھ دو گے، مجھے یہ یقین ہو عرفان کے موتی میں آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جا رہا ہوں، یہاں زمین پہ نہیں ڈال کے جا رہا۔ میں ذکر شروع کرنے سے پہلے سرکار کی القاب پڑھنا چاہتا ہوں، چہروں کی مسکراہٹیں محسوس کروں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اور کہاں سے کیا پڑھنا ہے۔
اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء۔ حضور آپ نے میرا بہت بڑا تعارف کرا دیا، ایک آپ نے مجھے لفظ قبلہ دے دیا، قبلہ آئیں گے، کہہ جاؤں آج کرشن نگر اپنے امام کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، لفظ قبلہ جچتا ہے زمانے کے امام کو، جس کو اچھا لگے آج کے بعد اسے کہنا، مجھے نہ کہنا، میری کیا اوقات ہے، یقین جانیے مقدس ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ قبلہ اسے جچتا ہے۔ تقی بہجت صاحب، عارف عالم دین، شہزادی معصومہ قم کے روزے پہ اکثر نماز پڑھانے جایا کرتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد رشید سبزہ دار آئے میرے پاس تشریف لے، ملاقات ہوئی، مجھے فرمانے لگے کہ سید آپ کو ایک آج بات سناؤں، میں نے کہا جی سنائیے، کہنے لگے جی قبلہ صاحب اکثر نماز پڑھانے جایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے جب سے ٹوکا ہم نے ان کو قبلہ کہنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے جی وہ جانے لگے پروٹوکول دینے کے لیے، دائیں بائیں جو کھڑے تھے افراد، انہوں نے کہا راستہ دو، قبلہ آ گئے، کہتے جھکی ہوئی کمر تھی، فوراً سیدھی کر کے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبلہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہم آپ کو پروٹوکول دے رہے تھے، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں قبلہ کہتے کسے ہیں؟ یہ ہم جیسوں کے لیے لقب نہیں، کم از کم میں نہیں پسند کرتا، آپ نے لے لیا کوئی بات نہیں، قبلہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے دادا کا بھی قبلہ ہو، ہمارے پرداداؤں کا بھی قبلہ ہو، ہماری نسلوں کا بھی قبلہ ہو، اور قبلہ ہونے کے لیے ضروری ہے اس کو صاحب ہونا ضروری ہے، اس لیے تو کہتے ہیں صاحب الزمان۔ جو تعارف کرا کے میرا دل ہے کہ میں صرف صاحب الزمان پہ آج گفتگو کر جاؤں، یہی میرے امام کی ریت کو سمجھ آ گیا تو کمال ہو جائے گا۔ شاہ جی مجھے ساؤنڈ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں پتہ نہیں آواز صحیح پہنچ رہی ہے نہیں۔ صاحب الزمان، روح زمین پہ ہر علی ولی اللہ کا حامی، نماز کے بعد سلام کرتا ہے، شریک القرآن سے شروع کرتا ہے، صاحب الزمان پہ مکمل کرتا ہے۔ آخری سلام شریک القرآن، خلیفۃ الرحمن، کامل کفر و طغیان، دفع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ اب دیکھیں ابھی میں نے کہا ہے آپ کی یہ گردن جھک گئی، ایسے ہی ہم نماز میں اپنی گردن جھکاتے ہیں۔ چلو میں تھوڑا پریشان نہ ہو جاتا ہوں، تھوڑا پیچھے جاتا ہوں۔ سید السلام علیکہ یا نبی اللہ، یوں پڑھ رہے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یوں پڑھ رہے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے کربلا کاظمین، غریب الغربا بھی پڑھا تو یوں پڑھا، پتہ نہیں کون ہے صاحب، جو ہی آتا ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن، کمر بھی جھک جاتی ہے، آنکھیں بھی گھبرا گئے ہو، آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، کمر بھی جھک جاتی ہے۔ بھلا کیوں؟ باقی معصوموں کو بھی تو سلام کیا، نہ کمر جھکی۔ بتائیں کبھی آپ نے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے کمر جھکائی ہو، آنکھیں بند کی ہو؟ کیوں شریک القرآن پہ ہی شروع کر دیتے ہو؟ وجہ یہ ہے 11 آپ کے امام ہیں مگر زمانے کے امام نہیں۔ نہیں بندے گھبرا گئے، امام زمانہ ہر دور میں ایک ہوتا ہے، لیکن ابھی نہیں واضح کر پائے، بندے گھبرا گئے، بندے پریشان ہو گئے۔ کرشن نگر پہلا خطاب ہے، ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا، ان کو جدا نہ کرنا،
یہ شہزادے ایک ہی نور کے پھیلی ہوئی کرنیں ہیں، لیکن کیا کرے مجبوری ہے، ہر دور میں چہرہ بدل بدل کے آتے ہیں، کبھی علی بن جاتے ہیں، کبھی حسن بن جاتے ہیں، کبھی سجاد بن جاتے ہیں، کبھی کاظم بن جاتے ہیں، کبھی قائم بن جاتے ہیں شہزادے ایک ہی نور کی کرنیں۔ اور میں سید ان کے دنیا میں آنے کے منظر پہ گفتگو ہی نہیں کروں گا، اور نہ ہی کبھی میں عقیدہ بتاؤں گا میں کس عقیدے کا قائل ہوں۔ میں سمجھتا ہوں عقیدہ وہ ہے جو کردار سے نظر آئے، وہ عقیدہ نہیں جو زبان سے پتہ چلے او میں یہ مانتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں۔ عقیدہ بیان کرنے کے لیے پھر میں کوشش میں ہوں، اللہ کرے وہ معیار آ جائے مجھے علی منوانا نہ پڑے، دنیا مجھے دیکھ کے کہ اگر یہ علی کا نوکر ہے اس کا علی کیسا ہوگا۔ تحفہ دے جاؤں اس مقدار میں کوئی فرشتہ بھیج جو شریک ہو جائے، آواز آئے گی میرا بندہ بھیج تو دوں گا لیکن کوئی خریدے گا تجھ سے کچھ بھی نہیں۔ بندے پہلے ہی فرشتوں سے ڈرتے ہیں، خدا بندے عالم میری مجبوری ہے پھر میں کیا کروں، آواز آئے گی کوشش کر اپنے جیسا ڈھونڈ۔ میں کہہ گیا جو میں نے کہنا تھا، میں کہہ گیا شاہ جی جو اپنے جیسا ڈھونڈ، جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو وہ علی کیا ہوگا۔ مہربانی سید، شکریہ سید، جس علی کا 11واں بیٹا۔ اچھا شاہ جی ایک علیحدہ بحث ہے، امام قرآن کے شریک ہے یا قرآن امام کا شریک ہے؟ یہ بڑی بحث ہے، بڑی ہاں قرآن امام کے شریک ہے یا امام قرآن کے شریک ہے۔ پھر کبھی مظہر الایمان، اللہ اکبر، ہم نے صرف اور صرف سلام جیسے طوطا نہیں پڑھتا، ہم نے ویسے السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم خلیفۃ المسلم صاحب رسول اللہ من اللہ من ختم، ایک ایک سلام میں سمندر چھپا ہے۔ چلو باقی سلام میں پھر کبھی صاحب العصر والزمان پہ بات کر جاؤں، سرکار کی رات ہے، سرکار کے حوالے سے جشن ہے، السلام علیکہ ترجمہ سن لو، بچوں تک بھی پیغام پہنچے، مائیں بہنیں بیٹیاں آپ نے بھی غور فرمانے، میرا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب، اے امر کے مالک۔ کافی ہے کہ نہیں، ریکویسٹ بھی ہے، الامان من جور الزمان، من فتنت الزمان، من شر شیطان، پناہ دے بچا لے۔ قدیمی جگہ کھڑا پڑھ رہا ہوں، علماء کی کثرت سے ماشاءاللہ اپنی مرضی کے عالم دین سے ترجمہ کرا لینا۔ الامان کا کیا مطلب ہے؟ پناہ دے بچا لے، زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے۔ آپ کی خوبصورت خاموشی کی قسم، ہم نے پہلے سے لے کر 13ویں معصوم تک کو سلام کیا، کسی کو یہ نہیں کہا بچا لو۔ اپنے منہ میں انگلیاں رکھ کے بیٹھنا، مہربانی کیسے نہ گئے شاہ جی، ہم نے 13 معصوموں کو سلام کیا، کسی کو بھی یہ نہیں کہا بچا لو بچا لو۔ اللہ مان، صرف اور صرف زمانے کے امام کو کہا اللہ مان۔ لو جی بچنا کس سے چاہتے ہو؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے۔ پیر جی کتنی آبادی ہے لاہور میں، موالیہ نے حیدر قرار کی، سید کہیں گے ماشاءاللہ لاکھوں میں ہے، ایسے ہے الحمدللہ لاکھوں میں ہے محبوں کی تعداد۔ اس جشن کا صدقہ یہ لاکھوں شیعہ بن جائے، جو کہوں گا حق کہوں گا، محبان کی تعداد ہے شیعوں کی نہیں۔ کرشن نگر شیعہ علاقے میں کہہ کے جا رہا ہوں، معصوم سے پوچھا گیا مولا محب اور ہے شیعہ اور ہے؟ فرمایا ہاں، محب وہ ہے جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں۔ محب وہ ہے، ضرور شکریہ
شیعہ وہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ سوچنا ہے جا کے پیر صاحب بسم اللہ کی کتھے کتاب میں روز روشن کی طرح لکھا ہے, یہ سوچنا گھر جا کے سلمان محب تھا یا شیعہ تھا. یہ آپ کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں, مہربانی. بوزر تمبر مقداد اور محب تھے یا شیعہ تھے؟ سب یہی کہہ دو گے سید وہ شیعہ تھے, پھر کیسے بنے؟ چلو یہی میں ایک جملہ کہہ جاتا ہوں, پھر میں آتا ہوں اللہ مان پیشہ جی. میں ایک جملہ کہہ جاتا ہوں. یہ جیسے بچہ بیٹھا ہے, ہم بھی ایسے آتے تھے, ایسے ہیں. یہ مائیں وہ بچے لے کے بیٹھی ہیں گودوں میں, ہمیں لے کے آتی تھی. گواہی تو دے دو یار, ایسے ہے نا. آج داڑیاں سفید ہوگی, بزرگ ہو گئے, بڑے ہو گئے تو ایک اور بات ہے, وہ بچہ لے کے بیٹھی ہے. اسی طرح ہمیں بھی لایا جاتا تھا. بچپن سے سنایا جا رہا ہے ایک سلمان تھا, ایک بوزر تھا, ایک ہور تھا. سن رہے ہیں نا؟ نعرے لگا کے چلے جاتے ہیں. آج اس جشن کی عزت کی قسم, صرف اور صرف نعرے لگانا مقصد نہیں, عہد کرنا ضروری ہے. اللہ وہ علی کا سلمان تھا, مجھے مہدی کا سلمان بنا. محمد. بات مشکل تو نہیں تھی یار. دیکھو یار, 3 زمانے پڑھتے ہو محترم, ایک ماضی, ایک حال, ایک مستقبل. میں ان کو کہتا ہوں حضور 11 شعبان کے جشن علی اکبر میں جانا ہے. فرمانے لگے شاہ جی وہ تو ہو چکا ہے. میں نے کہا میرا دل ہے. کہنے لگے جو ہو چکا ہے وہاں نہیں جا سکتے, جو ہوگا وہاں جائیں گے. اللہ کرے ذہن کے دریچے کھل جائے. جو ہو چکا ہے وہاں نہیں جا سکتے, وہ تو ہو چکا ہے, جو ہوگا وہاں جائیں گے. یہی تو یہ جشن ہم سے تقاضا کرتا ہے. اور جشن صاحب و زمان ماننے والا, منانے والا, کوشش کر. صفین ہو چکی, خیبر ہو چکی, کربلا ہو چکی, مہدی آئے گا. میں اور آسان عرض کر دیتا ہوں. ہر بندے کی پلاننگ ہے فیوچر کی, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. بھئی کیا کرو گے؟ اور جی میں الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا دیا, میں اس کو ڈبل کروں گا. اللہ ڈبل کیا ٹرپل کروا دے. ہم تو دعا کرتے ہیں, مومن کا کام تو جلنا ہی نہیں. یہ جلنا مومن کا کام نہیں. میں اشاروں میں بڑی بات کر کے جا رہا ہوں. کبھی بھی کسی کوٹھی کار گاڑی دیکھ کے محبان آل محمد کو جلنا نہیں چاہیے, دعا کرنی چاہیے اللہ اسے اور دے. کوئی کہے نا ساتھ جاتا ہوا یار تجھے تو اثر ہی نہیں ہو رہا, دیکھ تو صحیح اگلے نے کروڑ روپے کی کوٹھی بنائی. اس کو کہہ دینا میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا. بے مہربانی یار, بے مہربانی. شاہ جی میں کئی جگہ جاتا ہوں, مومنین بڑے بڑے مطلب معرفت والے کہتے ہیں شاہ جی وہ دیکھو یہ کل کچھ بھی نہیں تھا, آج اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا. میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں یہ کام دشمنان آل محمد کہیں تو ٹھیک ہے, دوستان آل محمد نہ کہیں. یہ دوستان آل محمد کا مزاج نہیں. وہ کسی ہاں کوئی نہیں, اللہ اور دے, اللہ اور دے. سوال یہ ہے شاہ جی ساتھ کیا جانا ہے؟ شاہ جی بات سے بات کھل رہی ہے, تھوڑا سا ٹائم میں لوں گا, کوشش کروں گا میں سمیٹوں گا. ساتھ کیا جانا ہے؟ شاہ جی جتنے ہم بیٹھے ہیں سادات المومنین, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہم دنیا سے جانے والوں کو, قریبی سے قریبی رشتہ داروں کو محترم حاضر میت اور میت کہہ کے پکار کے دفنا دیتے ہیں. جتنا قریبی سے قریبی رشتہ دار ہو, دوست ہو, احباب ہو, رشتہ ختم. سانسوں کی ڈوری تک رشتہ تھا, سانس ختم, رشتہ ختم. اس مقدس ہستی کے جشن کی قسم ہمارے ساتھ ایک وعدہ ہوا ہے. وعدہ یہ ہے اگر تم انتظار کرو گے جہاں بھی ہوگے وہ تمہاری قبر پہ آئے گا. اگر آپ نے غور فرمایا ہو, آئے گا مستقبل کا صیغہ ہے, آئے گا, قبر پہ آئے گا, ٹھوکر مارے گا, قبر پھٹے گی, قم باذن اللہ کہہ کر آواز دے گا.
بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. میرے امام کے ریت کو رکھا ہی ماضی میں گیا ہے تو مستقبل سننا تھوڑا سا تو مشکل ہوگا. سید یقین کیجئے برادر محترم، اتنا اہم ٹاپک ہے رجت جس پہ گفتگو بہت کم ہوئی. پلٹنا اٹھنا پھر واپس آنا، رجت. چھٹے امام نے فرمایا جو جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں. قبر پہ آئے گا، کتنے خوش نصیب ہیں وہ آئے گا. اچھا دعائیں بھی ساری بڑی اچھی ہیں، ان دعاؤں میں ایک بہت اچھی دعا ہے جس کو دعائے عہد کہتے ہو. ماشاءاللہ پڑھتے ہو؟ ماشاءاللہ. جو نہیں پڑھتے آپ کے لاہور والوں نے پرنٹ کرائی ہے، میری ڈیوٹی ہے، میں پورے پاکستان بانٹتا ہوں. ہر مجلس کے بعد وہ دعائے عہد آپ کو یہاں سید کو دے کے جائیں گے، آپ نے لینی ہے، وہ پڑھنی ہے. وہ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. سرکار فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا بیٹا آئے گا. ترجمے کے ساتھ محترم پڑھیے گا، بڑا لطف آتا ہے ترجمے کے ساتھ. سرکار سے منسوب دعا، ویسے ساری دعائیں خوبصورت ہیں لیکن یہ دعا بہت باکمال ہے. لو جی سرکار آ گئے، انشاءاللہ آئیں گے، ٹھوکر ماریں گے، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. رجت کی کتابوں میں لکھا ہے کرشن نگر، جملہ ذہن نہ کرو تو کہہ جاؤں. سرکار کہیں گے قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا. بندہ بندہ کھڑے ہو جائیں گے، بندہ یا بندی جس کی قبر پہ آقا آئیں گے. لکھا ہے کتب میں دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے. آئے ہائے آئے ہائے، وہ کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ سرکار فرمائیں گے اپنے ڈھونڈنے والا یاد نہیں، جب تک تو تھا وہ تیرے تھے. تجھے اپنا بھی کہتے تھے، جب تک تو تھا وہ تیرے تھے. جب تیری سانسوں کی ڈوری بند ہوئی سب نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، جلدی کرو دفناؤ میت. تو یہ میت میت بنا کے چلے گئے. تو اپنی ڈھونڈتا ہے، تیرے اپنے کہاں ہیں؟ آنکھیں کھول، اللہ نے مجھے امر دیا ہے، اصل تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہے. بتائیے سمیٹوں؟ حکم کیجئے. سمیٹنے سمیٹ دیتا ہوں. بچے نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، میرا دل ہے 4 مصرے میں بھی سناتا جاؤں. گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں، میرا امام نبی کا نظام لائے گا. گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں، رات کا ٹائم ہے، تھکے ہوئے چہرے لگ رہے، یا آقا صاحب و زمان آپ کے سامنے گفتگو کم ہوئی شاید، یا کوئی اور معاملہ ہے، ورنہ سرکار کا ذکر و ریت کھیل نہ جائے. گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں، میرا امام نبی کا نظام لائے گا. زمانہ لاکھ مخالف ہو، مطمئن ہے ہم، اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا. چلو شکر ہے آج کرشن نگر میں تھوڑی سی سوچ تو گئی ہے نا ان کے ذہنوں اور دلوں تک. نہ بولے مجھے پرواہ نہیں، کم از کم آج یہ سوچیں گے تو صحیح نا مستقبل کیا ہے. جب ان کو سمجھ آ گیا مستقبل کیا ہے، قسم مقدس ذکر کی، کوئی ان سے لڑنے کے لیے آیا تو کہیں گے لڑنا، مولا آنے والے ہیں. رات کو سوئیں گے تو باوضو ہو کے سوئیں گے. ان کو پتہ ہے وہ اچانک آئے گا. نہیں ہے دل تو چلو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کبھی. اتنا اشارتاً کافی. اللہ کرے یہ بات آپ کے دل تک پہنچ جائے. صاحب الزمان الامان الامان من شر شیطان، بچا بچا شیطان کے شر سے. یہ دائیں بائیں جو میری تشریف فرما ہو، کیا صرف ہم لاہور میں کہتے ہیں شیطان کے شر سے بچا؟ الحمدللہ مجھے آج بھی سید یاد ہے، میں نے اہل بیت ٹی وی لندن جب خطاب کیے تھے، میں نے کسی نے پوچھا میرے سے مولا کے چاہنے والے نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا الحمدللہ یہ سب نمازی ہے. کہنے لگے اس کی دلیل؟ میں نے کہا ان کے پاس ایک بڑی بہترین دلیل ہے.
ان کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مہدی تک پہنچنے کا. مہربانی اشارتاً میں پیغام دے گیا, شکر گزار ہوں اگر آپ تک بات پہنچ گئی. میں نے کبھی اپنی قوم کو ڈیگریڈ نہیں کیا, کبھی کسی ممبر پہ کسی فورم پہ. میں کہتا ہوں میری مولا کی ریت بڑی اعلیٰ ہے, بس اللہ کرے ان کی دل کی آنکھیں کھل جائیں. صاحب الزمان صرف اور صرف لاہور میں نہیں کہتے مولا شیطان کے شر سے بچا. تھک گئے ہو تو میں گفتگو سمیٹ دیتا ہوں. جشن میں ایسے چہروں کے ساتھ جشن سننا تو پھر مزہ نہیں آتا نا پڑھنے کا. سید جی مہربانی. بچا, میں نے سید سے پوچھا سید صرف لاہور کے مومن کہتے ہیں بچا؟ کہنے لگے جی نہیں, شیخو پورہ کے بھی کہتے ہیں. میں نے کہا شاہ جی صرف شیخو پورہ کے؟ کہنے لگے نہیں سیال کوٹ کے بھی. میں نے کہا شاہ جی سیال کوٹ کے؟ کہا نہیں ملتان کے بھی. میں نے کہا شاہ جی صرف پنجاب کے؟ کہا نہیں سندھ کے بھی. میں نے کہا شاہ جی صرف سندھ کے؟ کہنے لگے نہیں بلوچستان کے بھی. میں نے کہا شاہ جی صرف بلوچستان سندھ اور پنجاب کے؟ کہنے لگے نہیں سرحد کے بھی. میں نے کہا شاہ جی صرف پاکستان کے؟ کہنے لگا نہیں امریکہ کے بھی. میں نے کہا شاہ جی پھر امریکہ کے اور پاکستان؟ کہنے لگے نہیں UK کے بھی. میں نے پیغام دینا ہے ایک بہت بڑا, آپ کی مرضی, آپ جس انداز سے سرکار کا پیغام سنو. کہنے لگے سید پوری دنیا میں محبان آل محمد نماز کے بعد اپنے زمانے کے امام کو کہتے ہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان من شر شیطان. زمانے کا امام شیطان کے شر سے بچا. کم از کم صاحب اسے کہتے ہیں جو جہاں پکارے اس کی پکار وہاں پہ سنے. مہربانی. شکریہ دو شکریہ. لو جی بس میں ایک چھوٹی سی بات عریضے پہ کروں گا, بس عریضے پہ 2-4 عرضیاں اور پھر اجازت ہے. عریضہ ماشاءاللہ الحمدللہ صدیوں سے لکھا جانے والا خط, یقین کے ساتھ امام تک پہنچے گا. ایسے ہے لوگ کہتے ہیں جی یہ خط کیسے امام تک پہنچتا ہے. اتنا ہی گزارش کرنا چاہوں گا, آپ کا کوئی ہے تو آپ بھی لکھو. مہربانی. ہمارا تو کوئی ہے نا, ہم بے وارث تو نہیں ہے, یہ دلیل ہے. کہنے لگے یہ جواب. میں نے کہا جواب نہ آتا ہوتا تو ہم خط کیوں لکھتے ہیں؟ جواب تو آتا ہے نا, جواب کا انداز اپنا اپنا ہے. بادشاہ جواب تو عطا فرماتے ہیں. لو جی عریضہ لکھتے ہیں. میں عریضے پہ شاہ جی سرکار کے تصرف پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اگر کرشن نگر پھر کہہ رہا ہوں, نہیں ہے موڈ تو چھوڑ دیتا ہوں. عریضے کے تصرف پہ شاہ جی اس پہ اشرے میں پڑھ سکتا ہوں سرکار کی نالین کے صدقے. میرا ٹاپک امام زمان ہے. میں کسی بھی معصوم سے بات شروع کروں تو بات صاحب زمان پہ لاتا ہوں. کیوں؟ ان کا حق ہے ہماری گردنوں پر. اگر حق نہ ہوتا تو پاک ذات یہ نہ کہتے ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ. مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا. اچھا شاہ جی ایک بات اور بھی ہے حضور نقیب ممبر صاحب, یہاں اکثر میں نے دیکھا ممبر پہ کہہ جاتے ہیں جہالت. بڑا فرق ہے, یہ نوجوانوں کے لیے میسج دے رہا ہوں, بڑا فرق ہے. جہالت اور ہے, جاہلیت اور ہے. یہ دو مختلف لفظ ہیں. جہالت کہتے ہیں جو مر گیا معرفت امام کے بغیر وہ جہالت کی موت مر گیا. نہیں, جہالت کی نہیں, جاہلیت کی. لفظ جہالت نہیں. اچھا آپ کہیں گے شاہ جی فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے سید, جہالت کہتے ہیں لا علمی کو, جاہلیت کہتے ہیں انکار کو. آپ نے تو دیکھا سبزہ زار, کسی مومن کو شک ہونا ہے شاہ جی ممبر پہ کہہ کے آ جائیے گا, میں 2-3 کتابیں حوالہ دکھاؤں گا. چھٹے لال ولایت سے پوچھا گیا آقا یہ آپ کی جد نے فرمایا تھا جو زمانے کا امام کی معرفت کے بغیر مر گیا, آقا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. آقا جاہلیت سے مراد؟ چھٹے امام مسکرا کے فرماتے ہیں جاہلیت سے مراد ہے انکار, کفر اور شرک. جس کی معرفت کے بغیر انسان انکار, کفر و شرک کی موت مر جائے. شاہ جی اس کے بغیر چارہ ہے؟ چارہ نہیں. شاہ جی میں کس انداز سے آقا کا تذکرہ ریت کو سناؤں؟ مجھے قسم اس مقدس ممبر کی,
ہمیں پکارا جاتا ہے شاہ جی کہ یہ امام زمان والے ہیں، قسم سرکار کے اس مقدس ذکر کی، اکرم شاہ جی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے معصوموں کے سامنے جب مہدی کا تذکرہ ہوتا تھا نا، بیٹھا ہوا امام سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ کوئی راز تو ہے نا؟ نماز جمعہ پڑھتے ہو؟ ماشاءاللہ 11 اماموں کے نام آتے کھڑے ہوتے ہو؟ نہیں۔ 12ویں کے بھی کھڑے ہوتے ہو؟ کیوں؟ کبھی سوچو تو صحیح تھا یار، کوئی تو راز ہے نا۔ 11 معصوموں کے نام آتے کھڑے نہیں ہوتے، 12ویں کا نام آتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ میرا کمال، نہ آپ کا، نہ آل مدین کا کمال، یہ سنت ہے آئمہ کی۔ اللہ اکبر، یہی فرماتے ہوئے کھڑے ہوتے تھے تیرے ظہور سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہوں گی۔ ہر معصوم یہ فرماتے ہوئے شریک کھڑے ہوتے، سر پہ ہاتھ رکھ کے تیرے ظہور سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہوں گی۔ بڑے فضائل ہیں سرکار کے، وہ میں سارے چھوڑ رہا ہوں، میں اپنی بات عریضے پہ آنا چاہتا ہوں۔ لو جی، کل رات سب مومن خط لکھو گے مولا کو، ٹھیک ہے؟ ضرور لکھو، ماشاءاللہ زعفران ڈھونڈیں گے سب، ایسے ہے، کوشش ہوگی زعفران سے لکھیں۔ مہنگی ہو گئی ہے پھر بھی مومن کوشش کرتے ہیں، کوئی بات نہیں زعفران سے لکھیں، افادیت زیادہ ہے، ضرور لکھو۔ عرصہ دراز سے لکھتے ہو مولا مجھے یہ مل جائے، مولا مجھے یہ مل جائے، مولا مجھے 2 مرلے ہیں 4 مرلے مل جائیں، مولا مجھے 10 مرلے ہیں 2 کنال مل جائے، مولا میرے پاس 10 لاکھ ہیں 20 لاکھ ہو جائے، میں مولا میرے پاس ایک بیٹا ہے جوڑی ہو جائے۔ یہ بھی لکھنا کوئی بات نہیں، لیکن ایک مشورہ میرا ہے، ایک بات ضرور کہنا، مولا اس دفعہ ہم کہتے ہیں جو اللہ دے بسم اللہ، ورنہ تو مل جائے۔ ایک مشورہ تھا میں دے گیا، باقی آپ کی مرضی ہے۔ مولا کربلا والوں نے حسین کو حسین سے مانگا، مولا سلمان نے علی سے علی کو مانگا، مولا ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں۔ مولا یہ دعا ہے، اللہ کرے آپ مل جائیں، اللہ کرے ہمارے دل کی آنکھیں کھل جائیں، ہم یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، مرنے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا۔ تھوڑی سی مشکل تھی بات، شکر گزار ہوں، مہربانی، یہ عرضی تھی۔ باقی جتنی بھی گزارشات لکھو 100 بسم اللہ۔ اچھا جس کا بچہ نہیں ہے نا، لو جی ایک یہ بھی حل شاہ جی دیتا جاؤ۔ بڑی مومنین نے کہا ہے کہ شاہ جی وہ بچے کے لیے اس دفعہ ہم نے عریضہ لکھنا ہے، ہم نے کہنے مولا ایک بیٹا چاہیے۔ ویسے ایک مشورہ ہے شاہ جی، ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہ مانگا کرو، ریت امام میں زندہ رہنے والے لوگوں کہا کرو مولا تیرے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ جی بات طویل نہ ہو جائے، بس میں مختصر کروں، عریضے پہ بات میں مکمل کروں۔ خط لکھو گے ضرور لکھو، میری ایک گزارش تھی وہ اس دفعہ ضرور لکھنا، مولا یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے، پر سب سے زیادہ یہ ہے کہ تو وہ اپنا آپ دے دے، یہ ضرور لکھنا امام کو۔ لو جی لکھو گے خط، یقین کامل کے ساتھ آٹے میں بند کرو گے، ایسے ہے جا کے پانی میں ڈالو گے، صرف آپ ڈالو گے نہیں، پوری زمین پہ رہنے والی ریت امام۔ اور یہ بھی آج بتاتا جاؤں، اس پہ میری تھوڑی سی ریسرچ ہے شاہ جی، صرف اہل تشیعی ریزہ لکھتے ہیں، اہل سنت بھی لکھتے ہیں، بڑے بڑے ایسے اہل سنت جن کے کام ہوئے ان کا یقین بڑھ گیا، انہوں نے سرکار کی خدمت میں عریضے لکھے، کافی تعداد لکھتی ہے، کافی لوگ ہیں جو مجھے ملے، انہوں نے کہا ہم نے سنا تھا کہ وہ جو مولا کے چاہنے والے ہیں وہ عریضہ لکھتے ہیں، ہم نے کہا ہم بھی لکھ کے دیکھیں پتہ چل جائے گا وہ ہے یا نہیں ہے۔ لو جی یقین کامل کروانا تھا تو کرم ہو گیا۔ اچھا مختصر جو اپنی بات ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ لو جی آٹے میں ڈال کے یقین کامل کے ساتھ پانی کی نظر کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی ابھی تک ایسی تھیوری ایجاد نہیں ہوئی
جو 15 شعبان گزرنے کے بعد راوی کے پانی میں بتا دے کہ کتنے خط یہاں ہیں. بھئی تھوڑا سا تو ساتھ دے دو یار. ہے کسی کے پاس تھیوری؟ مہربانی ہے کسی کے پاس تھوڑی تو مجھے بتائیے. نہیں کسی کے ابھی تک تو نہیں سنی ہم نے. کیا پتہ کتنے خط ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہاں کہاں ہے. نہیں پتا. راوی سے چلے جاؤ یہ سمندر اس سے بھی گہرا. کراچی کے سارے مولا کے چاہنے والے سمندر میں خط ڈالتے ہیں. یقین ہے مولا تک پہنچ جائے گا. وہاں مچھلیاں بھی ہیں پھر بھی یقین ہے پہنچ جائے گا. 2 سے 3 باتیں میں نے عریضے پہ کرنی اور میں نے 18 سالہ خطابت میں شادی میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں کرشن نگر. اللہ کریم تک یہ پیغام پہنچ جائے. ابھی تک میں نے نہیں کیے. انگلینڈ بھی گیا میں نے وہاں نہیں کیا. میں نے کہا کبھی مجمع ملے گا تو میں بات کروں گا. میں ان کا غور دیکھ کے میں دل چاہ رہا میں ان تک یہ 2 عرفان کے موتی پہنچا جاؤں. شاہ جی ہم یقین کے ساتھ پانی میں عریضہ ڈالتے ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے امام زمانہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا خود عریضے اٹھاتے ہیں. امام کا ایک نوکر ہے جس کے سپورٹ عریضے کرتے ہو. نام ہے حسین بن روح. بھئی کل پڑھ لینا کتابوں میں لکھا ہے یار. حسین بن روح ہمارا یہ خط مولا تک پہنچانا. کون جانے صاحب و زمان کون ہے جس کا ایک عاشق حسین بن روح 1100 سال پہلے مرنے کے بعد آج بھی زمین کے کونے کونے سے عریضے اکٹھے کر کے بھائی پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کون سی چیز کہاں ہے. عاشق کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ امر امام سے چلتا ہے. لو جی پوری دنیا سے عریضے اکٹھے کرتے ہیں. اچھا کتنی تعداد ہے شاہ جی کتنی تعداد ہے مولا کے چاہنے والوں کی؟ 50-60 کروڑ تو ہے نا. اس سے بھی شاید زیادہ ہو. دوبارہ کچھ عرصہ پہلے سنا تھا اتنی تھی. 50-60 کروڑ میں چلو کم سے کم آج کرشن نگر لاہور میں کہنے لگا ہوں 10 کروڑ بندوں نے عریضہ لکھا ہو زمین پہ. ویسے تو بہت لکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ مولا کو پتا ہے. 10 کروڑ بندوں نے عریضہ لکھا پانیوں میں ڈالا. پورے ایران میں عریضے لکھے گئے پانیوں میں ڈلے. ہر جگہ سے عریضے اکٹھے کیے امام کے سامنے آ کے رکھے. حسین بن روح نے سرکار یہ آپ کے چاہنے والوں کے خط ہیں آپ کے پاس. ہم میں سے کوئی بشر 1 سال میں صرف 1 لاکھ خط پڑھ کے دکھائے. مرضی ہے کرشن نگر یار ہے ہمت کسی میں سکت ہے. 1 لاکھ شاہ جی میں انعام دوں گا جو میرے مولا نے مجھے توفیق دی. کوئی ہم میں سے بشر 1 لاکھ خط. ہماری تو ہمت اتنی نہیں. 10,000 نہیں کھول سکتے. تھوڑے سے کھولیں گے تھک جائیں گے. ہمت نہیں بشر ہے نا. پھر مانو آنے والا کون ہے. مہربانی بس یہ اشارتاً میں نے آپ کے ساتھ چند گزارشات پیش کرنی تھی. دعا کا ٹائم ہے. آؤ دعا کے انداز کو ایک نئے انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت لوں گا. رواج ہے شاہ جی معاشرے کا کہیں کوئی بچہ پیدا ہو پتہ چل جائے مانگنے والوں کو دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں اس نو مولود کا صدقہ دو. دعا بھی سمجھا کے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اب تک پیغام پہنچ جائے. اس بچے کا آنے والے بچے کا صدقہ دو. انسان کی جتنی حیثیت ہو کوشش ہوتی ہے عرصہ دراز بعد اللہ نے بچہ دیا جتنا ہو دے دیتا ہے. ہمارے پاکستان لیول پہ یہ بات عام ہے. پتہ چل جائے نا یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے کئی مانگنے والی آ جاتی ہے. اشارہ ہی دینا تھا مثال ہی دینی تھی. آؤ 14 شعبان کی رات ہے لاہور شہر ہے. آؤ اللہ سے مانگے 11 اماموں سے مانگے مصطفیٰ سے مانگیں گے ضرور. سرکار پروردگار آنے والے نو مولود اس شہزادے قائم آل محمد کے آنے کا صدقہ چاہیے. ہے دل آؤ بسم اللہ کرشن نگر ان کا صدقہ چاہیے. آواز آئے گی بندہ خدا کیا مانگتا ہے. مجھ جیسا بندہ آواز دے کے کہے گا پروردگار عالم مقدس گھرانہ
ہمیں قائم آل محمد کے آنے کا صدقہ 20-30 کروڑ چاہیے. آواز آئے گی یہ بتا میں دے تو دوں, تول بھی لینا, سرکار کے ترازو کے ایک طرف رکھ کے سرکار کے ذکر اور فکر اور ذات کو دوسری طرف 30 کروڑ رکھنا, لیکن یہ بھی سوچنا کیا یہ تیرے رہیں گے؟ واقعی میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں, میں نے تو ہمیشہ اس گھر سے فنا کا سودا کیا ہے. آواز آئے گی چلو اور کیا مانگنا چاہتا ہے؟ پروردگار عالم چلو اور کچھ نہیں, اس شہزادے کے آنے کا صدقہ عیدی چاہیے, جنت دے دے. کہا تیرا پاکستان, تیرے پاکستان کے پنجاب کا شہر چنیوٹ, بچپن سے سنتا رہا اختر چنیوٹی کا شعر, اختر در بطول سے ادنا سی شاہ نما, کم ظرف نے خواہش جنت فضول کی. اتنے بڑے شہزادے کے آنے کا صدقہ جنت کی تلاش میں پھرتا ہے. اگر جنت لینی ہے تو جا ماں کی خدمت کر, مہدی کا صدقہ کیوں لیتا ہے؟ جو چیز ماں کے قدموں تلے موجود ہو. اللہ کرے پیغام پہنچ جائے, میرے سید کی محنت, اللہ کرے آپ تک میسج پہنچ جائے. خدا بند عالم بات کو سمیٹوں, لاہور کے مومن تھک گئے ہیں, اعلان کر کے اجازت لینے لگا ہوں. خدا بند عالم خالی ہم بھی نہیں جائیں گے, ہمیں بھی شہزادے کا صدقہ عیدی چاہیے. کیا چاہیے؟ پروردگار اب وہ نہیں چاہیے جو میں مانگتا ہوں, وہ دے جو تو دینا جو تیری ذات دینا چاہتی ہے وہ عطا فرما. آواز ہے کہ اگر تم میرے حکم پہ لینا چاہتا ہے, میری حجتوں نے ایک دعا فرمائی ہے, وہ دعا پڑھ. فَاسَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَئِنْ جَرْزَقْنِي طَالَبَ سَارِكَ مَا امام منصور. میرا اللہ سرکار قائم آل محمد کے آنے کا صدقہ اگر دے سکتا ہے